میں اب ایک اور تقریب ہے، ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب عبدالعلیم جلیلی صاحب مدنی حفظہ اللہ ہمارے بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، حضرت کا بیان سیرت پہ اتنا عمدہ ہوتا ہے کہ ہر آنکھ چھلک جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے درخواست کرتا ہوں، بادب ادب کا مقام آ رہا ہے، بادب ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر یہ غلام آ رہا ہے، فدا جن کی تقریر پر ہے زمانہ وہی پر شیریں کلام آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، محترم ناظم اجلاس عام، مہمانان گرامی، سامعین و سامعات، حاضرین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھا کروں بیاں۔ بالکل بالکل ماشاءاللہ، بالکل۔ حاضرین گرامی، ہم سب ایک ہی اللہ کے بندے ہیں۔ اس اللہ نے ہمیں اپنی عبادت و اپاسنا کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید اس بات کو یوں بیان کرتا ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں یوں فرمایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دانوں اور مانوں کو ہم نے صرف اپنی اپاسنا کے لیے پیدا کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ ہم انسان سے اور جنات سے یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ روزی دیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ خود روزی دینے والا ہے، طاقتور ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے پیدا کیے جانے کا مقصد قرآن میں آسمانی کتاب کے اندر بتایا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر
بہت طرح کے انسان ہیں. کوئی ایشور کی اپاسنا میں لگا ہے تو بہت سارے ایسے ہیں جو ایشور کی اپاسنا میں نہیں ہیں بلکہ باغی ہیں، وہ ادھرمی ہیں، وہ ملحد ہیں، وہ دین دھرم کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن ایشور کی کرپا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ کھلا سب کو رہا ہے. جیسے اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے جو اس کی اپاسنا میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی انہیں بھی کھلا رہا ہے جو دنوں رات اسی ایشور اللہ کو گالی دینے میں لگے ہوئے ہیں. اور قرآن کریم نے، اللہ رب العالمین نے تو اپنی ذمہ داری بتلاتے ہوئے اپنے بندوں کے حوالے سے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں یوں ارشاد فرمایا: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنے بھی چلنے والے مخلوقات ہیں، زمین پر ریگنے والے جتنے بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے کو، ہر مخلوق کو، ہر حیوان کو، ہر جانور کو، ہر کیڑے مکوڑے کو، چاہے وہ بری ہو یا بحری ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کی روزی روٹی کا انتظام کرنا، مہیا کرنا، یہ میری ذمہ داری. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. وہ ایشور، وہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے، کہاں رہے گا، کہاں تک چل کے جائے گا اور واپسی میں کہاں کس کے حوالے سونپا جائے گا. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی مٹی تک ساری چیزوں کو جانتا ہے. قبر کی مٹی کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی وہ بھی وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں یہ بیان فرما دیا: اے میرے بندوں، سارے لوگوں کی روزیوں کا انتظام کرنے والا میں ہوں، یہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں. اب تم میری اپاسنا کرو گے تب بھی تمہیں کھلاؤں گا، تم مجھے گالیاں دو گے تب بھی میں تمہیں کھلاؤں گا. لیکن یاد رکھنا، ایک دن آئے گا، فیصلے کا دن ہوگا، جس دن میں تمہارا حساب بھی لوں گا. مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا بھی میں مالک ہوں، اس دن میں تمہارا حساب و کتاب کروں گا. وہ اللہ ہمارے اور آپ سے بے حد محبت کرنے والا ہے. آئیے اس پر میں ایک روایت سناتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر باب فضل عیادت المریض میں 2569 پر ایک روایت موجود ہے. حدیث قدسی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم کی اولاد سے کہے گا: یبن آدم، اے آدم کے بیٹوں، اے انسانوں کی آبادی، میں بیمار ہو گیا، تم نے ہماری عیادت کیوں نہ کی؟ آپ ذرا سوچو کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ. یبن آدم مرضت فلم تعدنی، اے آدم کی اولاد میں بیمار ہو گیا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی، تیمارداری کیوں نہ کیا؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انسان اس وقت کہے گا: یا ربی، اے میرے پروردگار، کیف اعودک وانت رب العالمین، ہم تیری تیمارداری کیسے کرتے؟ ہمیں تو بچپن سے یہی پڑھایا گیا، بتایا گیا کہ رب العالمین بیماروں کو شفا دینے والا ہے. اے اللہ ہم تیری عیادت کیسے کرتے؟ تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوتا. اللہ ارشاد فرمائے گا: اے میرے بندے، اے آدم کی اولاد، تیرا پڑوسی، تیرا دوست، میرا بندہ بیمار ہو گیا تھا، تو ادھر جاتا ان کی تیمارداری کر لیتا، ادھر جاتا ان کو حال چال پوچھ لیتا، دوا کے لیے کچھ پیسے دے دیتا، حال چال پوچھ لیتا، عیادت کر لیتا، اس وقت میرا ثواب تیرے لیے واجب ہو جاتا. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے: اے میرے بندے، اگر تم مخلوق کی خدمت کرتا تو گویا اپنے ایشور کی خدمت کر رہا ہوتا. اگر تم مخلوق کی عیادت کرتا، میرے بندوں کی تیمارداری کرتا، تو میرے بھکتوں کی تو تیمارداری کر کے اللہ کا ثواب اپنے لیے واجب کر لیتا. پھر فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں، میں نے تم سے کھانے کا مطالبہ کیا، تم نے ہمیں کیوں نہ کھلایا؟ بندہ پھر کہے گا: یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار میں تجھے کیسے کھلاتا؟ تو ساری دنیا کو کھلانے والا تھا، ہم تجھے کھانا کیسے کھلاتے؟
کھلاتے. اللہ پھر وہی ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تیرا پڑوسی, تیرا رشتہ دار, تیرے گاؤں سماج کا رہنے والا, تیرے ہی جیسا دو پیر والا انسان بھوکا تھا, تو اسے کھلا دیتا, میں تجھے ثواب عطا فرماتا, میں تجھے نیکیاں عطا فرماتا, تو میرے بندوں کی خدمت کر کے میری خدمت کو کر لیتا. پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے میرے بندے میں نے تجھ سے پینے کے لیے پانی کا مطالبہ کیا, تو نے مجھے پانی کیوں نہ دیا؟ پھر بندہ کہے گا وَكَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ العالمین, اے پروردگار میں تجھے پانی کیسے پلاتا, تو تو رب العالمین ہے, تو تو پیاسوں کی پیاس بجھانے والا ہے, ہم تجھے کیسے پلاتے؟ پھر اللہ فرمائے گا تیرا پڑوسی, تیرے جاننے والے انسان میرے بندوں مانوتا کو پلاتا, پیاسوں کی پیاس کو بجھاتا, ثواب دینا میرا کام تھا, میرے بندوں کی خدمت کرتا, تجھے جزا دینا میرا کام تھا, تو نے میرے بندوں کو پیاسا چھوڑ دیا, گویا کہ تو نے اپنے رب کی بات نہ مانی, گویا کہ تو نے اپنے رب کی پیاس نہ بجھائی. صحیح مسلم کی روایت بتلا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے حوالے سے ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ اے لوگوں اللہ کے بندوں سے دوستی کرو, اللہ کے بندوں کے لیے اپنے دل کی دریا کھول دو, اپنے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کتنا رحیم و کریم ہے, فرما رہا ہے میرے بندوں کو کھلاؤ گے تو مجھے کھلانے کے برابر تمہیں ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. پروردگار جب اپنی رحمت کو بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے اے میرے بندوں زمین پر تمہارے ماں باپ بھی رہتے ہیں, زمین پر وہ ہستیاں بھی موجود ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا, تمہارے ماتا پتا بھی موجود ہیں جو تمہیں زمین پہ جنم دینے والے, پیدا کرنے والے ہیں. تمہارا رب تمہیں سکھا رہا ہے کہ تم وہاں ہمدردی دکھاؤ, پیار دکھاؤ, محبت دکھاؤ. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اپنے ماتا پتا کو کبھی بھی تم اف تک نہ کہنا, گالی دینا, ڈانٹنا, مارنا تو دور کی بات ہے, اف تک بھی اپنے ماں باپ کو, اپنے ماتا پتا کو نہ کہنا. ولا تنہرہما, کبھی بھی ڈانٹنا نہیں, سخت کلامی نہ کرنا. وقل لہما قولا کریما, جب الفاظ اپنے ماں باپ کے سامنے تمہارے نکلے تو پیارے پیارے الفاظ ہو, ادب سے بھرپور ہو, اس میں تمہارا انداز نرالا ہونا چاہیے, ماں کی دلوں کو چھونے والا ہونا چاہیے, باپ کے کندھوں کو مضبوط کرنے والا جملہ تمہارا ہونا چاہیے. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا اے میرے بندو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تم اپنے ماتا پتا کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کرنا, اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ایشور سے یہ بھی کہنا اے میرے اللہ جس کی میں پوجا کرتا ہوں, اپاسنا کرتا ہوں, تو مجھے میرے ماں باپ کو ایسے ہی رحم و کرم ان کے اوپر نازل فرما, تو ان کو اوپر اپنی کرپا ایسے ہی بنائے رکھ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا, ہمارے لیے محنتیں کی, ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کیا ہے. اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر بھی اپنی رحمتیں ایسی نازل فرما. یہ ایشور ہے, یہ اللہ ہے جو عرش پہ ہونے کے بعد اپنے بندوں کے لیے بھی اتنا فکر مند ہے, اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کی برکھا برسا رہا ہے, اتنی ہمدردی دکھا رہا ہے کہ بندو تم بندوں کی خدمت میں لگ جاؤ, ماں باپ کی خدمت میں, گرو کی خدمت میں, استاذ کی خدمت میں لگ جاؤ. یہی تمہارا اللہ تم سے چاہتا ہے, یہی مطالبہ کرتا ہے. اور اللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا اے میرے بندوں پیدا کیا ہوں اپنی عبادت کے لیے, اے میرے بندوں پیدا کیا ہوں اپنی اپاسنا کے لیے. غلطی تمہارے مقدر میں ہوتی ہے, تم غلطی کر بیٹھتے ہو, گناہ تم سے ہو جاتا ہے, گناہ ہو جائے گھبرایا نہ کرو, میرے دربار میں آیا کرو, مجھ سے معافی مانگ لیا کرو, توبہ کر لیا کرو, میں معاف کرنے کو تیار ہوں. سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی میرے طرف سے میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے, جو گناہ کر بیٹھے ہیں, کہ اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہ ہو. اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کے
لیے کھول رکھا ہے، آئیں اپنی آنکھوں کے آنسوں کو گرائیں اور جہنم کی آگ کو یہ ٹھنڈی کر جائیں۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہاں تک کہ تم سے اگر شرک بھی ہو گیا معافی مانگ لو، توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے پہ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ رحم والا ہے، وہ ہمدردی دکھانے والا ہے، وہ ہمدردی کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ دنیا کو پیار کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، ہمدردی دکھا رہا ہے، ہمدردی ہمیں سکھا رہا ہے اسلام۔ اگر ہم انسان ہو کر، مسلمان ہو کر، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو کر ایک دوسرے سے ہمدردی نہ دکھا سکیں، پھر ہمارے انسان ہونے پر تف ہے، افسوس ہے۔ ہمارے جو نبی ہیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رحم دلی کا ماجرا آپ سنو گے، ان کی رحم دلی، ان کی رحمت کی دریا کی کہانی آپ سنو گے تو آپ کہو گے ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو کرتے ہی تھے، جو اپنا نہیں بھی ہوتا تھا دل کی دریا اس کے لیے بھی میرے پیغمبر کھول کے رکھا کرتے تھے۔ آپ کا ایک پڑوسی تھا جو یہودی مذہب سے تھا، لیکن میرے نبی سے روزانہ ملاقات کیا کرتا تھا، روزانہ میرے نبی کے پاس جایا کرتا تھا۔ کچھ دن نظر نہ آیا، پیغمبر کی نگاہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کہاں گیا وہ نوجوان، کہاں گیا وہ بچہ جو روزانہ مجھ سے ملا کرتا تھا۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، باپ بھی موجود ہے، بیمار بچہ بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ امام کائنات پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں اے بچے، اے نوجوان، تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی کی نگاہیں تیرے پاس آ گئی ہیں، تو کچھ دنوں سے نظر نہیں آیا، آج تجھے میں نصیحت کر رہا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، ایک ایشور کی عبادت کی طرف آجا، آجا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے، تو امن و سکون والا ہو جائے گا۔ بچہ ہے، نوجوان ہے، باپ بھی موجود ہے، باپ کو نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، سوالیہ انداز میں دیکھ رہا ہے، اے پتا جی، اے ابو جان، یہ محمد ابو القاسم یہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ باپ نے اشارہ دیا، اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات کو مان لو۔ رحمت للعالمین غیروں کی تیمارداری کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے مکے کے اندر، نبی بنائے جانے سے پہلے مکے کے اندر ایک شخص کو لوٹ لیا گیا، مار دیا گیا، اس کے سامان کو لوٹ لیا گیا۔ ابھی ہمارے نبی نہیں بنائے گئے تھے، لوگوں نے آواز لگائی چلو مظلوموں کو انصاف دلایا جائے، چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 35 سال کی عمر میں اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ یہ دفعہ پاتا ہے آج کے بعد سے مکے کی گلیوں کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ کو منصب نبوت پہ بٹھا دیا جاتا ہے، آپ نبی بن جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اس معاملے کو یاد کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آج بھی اگر اس طرح کے لیے مجھے بلایا جائے اور مجھ سے عہد و پیمان کیا جائے کہ ہم ایسے سماج کے اندر رہیں، رول اور ریگولیشن بنایا جائے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، تو محمد الرسول اللہ اس میں پیش ہوگا، سامنے آئے گا۔ ہمارے رسول نے طائف والوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے خون نکالے۔ ہمارے رسول نے تو اپنے جانی دشمن جس نے آپ کی عزت و آبرو پہ بھی ہاتھ ڈالا، آپ کو پریشان کرنے کے لیے بھی اس نے کچھ بھی، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، آپ نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا بھی دیا، روایات کے مطابق اس کو قبر سے نکلوا کر آپ نے اپنا لعاب دہن بھی لگایا، اور آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا او لوگوں جو اسلام کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دل سمجھ رہے ہو، تلوار والی قوم سمجھ رہے ہو، سنو سنو، وہ اپنے دشمن کے لیے بھی پریشان ہے، ہمدردی کی یہ انتہا کر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ 71 مرتبہ تو اس کی جنازے کی نماز پڑھ لے، مغفرت کی دعا کر دے، تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ وہ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں 71 مرتبہ اس کی جنازے کی نماز پڑھتا اور میں اس کی بخشش کی دعا کرتا تاکہ میرا رب اسے معاف فرما دے۔ یہ معمولی انسان نہیں تھا، میرے نبی کی گریبان پکڑنے والا، میرے نبی کی بیویوں پر حملہ کرنے والا، عزت پہ ڈاکے ڈالنے والا انسان تھا، اس کے ساتھ آپ کا یہ بیوہار تھا۔
اسلام ہمدردی کا سبق دیتا ہے. انسان ہو، انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے یہ ایک اللہ سے جڑے ہونے کا رشتہ ہے. ہم ایک ایشور کی عبادت میں لگے ہیں اور اسی عبادت، اسی رشتے کی بنیاد پر ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھا کرو بیاں. ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے درد مند بنے. ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر 2585 نمبر پہ ایک حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجدد. اللہ کے رسول کہتے ہیں مومنوں کا ایک اللہ کے ماننے والوں کی مثال ایسے ہے ایک دوسرے سے محبت، رحمت، جڑے رہنے کے حوالے سے جیسے ایک بدن ہوتا ہے. بدن کے الگ الگ اعضاء اگر ایک کو تکلیف ہو باقی کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہم کو رہنا چاہیے. ایک کو تکلیف ہو تو باقی کو تکلیف ہو، یعنی مل جل کے رہنا چاہیے، درد کو بانٹنا چاہیے، خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے. یہی معنوتا ہے، یہی انسانیت ہے، اور اسی کا نام امن ہے، شانتی ہے. جہاں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہاں امن ہوتا ہے، شانتی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں رحم دلی، ہمدردی پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.